صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج 18 محرم پیر کا دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں غیبی مدد والی تسبیح۔ جو بھی پڑھتا ہے اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اس لیے جو اپنا نصیب کھولنا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس تسبیح کا پڑھنا آج انتہائی ضروری ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، کہتے ہیں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن یعنی پیر کے دن اس کو پڑھے گا اور آج کے دن ہی پڑھا جائے گا، ورنہ اس کے بعد سال کے بعد موقع ملے گا۔ اس لیے سال کے بعد صرف ایک بار یہ عمل پڑھا جاتا ہے، اور جس نے بھی آج پڑھ لیا اس کو اس کی ساری برکتیں مل جاتی ہیں، اس کی ساری رحمتیں مل جاتی ہیں۔ جس نے ابھی تک ماہ محرم کی برکتیں حاصل نہیں کی، اس کے پاس آخری موقع ہے کہ آج پیر کے دن 18 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو انشاءاللہ۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی ترتیب کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ صدیوں بعد ملتا ہے۔ ماہ محرم کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور یہ دوسرے عشرے میں پیر کا دن آج آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، کیونکہ پیر کے دن محمد مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے، اور اس تسبیح کی بدولت بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی برکت سے اس کو مل جاتا ہے۔ اس تسبیح کی بدولت اس کے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، پھر معاشرے میں اللہ اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ ایسی عزت عطا کرتا ہے جس کے بعد وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اب دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یوں سمجھے جیسے آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اپنا گھر نہیں گھر کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، عزت نہیں، کوئی بھی چیز ہے، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، عرصہ دراز سے کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کو ابھی تک نہیں ملی، تو آج وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس لیے یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل، یہ 4 فرشتے عرض حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی ذات پر دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا، میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ لوں گا، اسے پل صراط سے گرنے سے بچاؤں گا، بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ دنیا میں بھی اس بندے کو آج فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ دنیا کی بھی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، قیامت کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے دنیا میں بھی فرشتوں کے ذریعے آپ کی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو آج اس تسبیح کو نہیں پڑھے گا۔ اس لیے اپنے تمام دوست احباب، جس کا مقدر سنورتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، جس کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی بڑا اچھا دوست ہے، یہ ہمیشہ خوشحال رہے، اس نے بڑی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، اس تک یہ عمل ضرور پہنچائیں تاکہ اس کی بھی زندگی بدل جائے۔ اس تک یہ 1 منٹ کی تسبیح ضرور پہنچا دے، کیونکہ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ہے مقدر کھل جانا ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو تقدیر بدل جانی ہے۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے، 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، عمل باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ چاہیں صبح فجر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کو اس عمل کی برکت خود مل جائے گی۔ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اس تسبیح کے اندر کتنی تاثیر و طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بڑی مختصر اور سادی ہوتی ہیں، لیکن اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر اسی کو پڑھتا رہے۔ اور اس کے بارے میں کہا، اگر بندے کو پتہ چل جائے یہ تسبیح کتنی پیاری ہے
اور اللہ کی کتنی محبوب تسبیح ہے، تو بندہ ساری زندگی اس تسبیح کو پڑھتا رہے اور ان دنوں کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ آج پیر کا دن ہے اور آج کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اب اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جس نے درود پاک 10 بار پڑھا تو قیامت کے دن حضرت جبرائیل پر بچھائیں گے تو پر کو خبر نہ ہوگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، میں اس بندے کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا جو درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اس کے لیے چاروں فرشتے کل قیامت کے دن اسرافیل اس کو پانی پلائیں گے، آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ اسی طرح اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں میں اس درود کے پڑھنے والے کی روح کو اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کی روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ اسرافیل اس لیے کیا کچھ کریں گے؟ وہ کریں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس بندے کی بخشش نہیں فرما دیتا۔ تو آج وہ دن ہے جس دن میں ایک نیکی کا ثواب 100 گنا سے زیادہ بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک بار اس کو پڑھنا ہے تو 700 سے زائد ثواب آپ کو ملے گا۔ آج 10 بار پڑھا تو اندازہ کر لیجئے کتنا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں، اور جس بندے کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے وہ اللہ کے ہاں کتنا مقرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر کتنا فخر فرمائے گا۔ اس بندے کی دعاؤں کو کس قدر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ اللہ اس بندے کو مستجاب الدعویٰ بنا دے گا، یعنی کہ اس کی ہر دعا کی قبولیت ہوا کرے گی۔ اب جیسے درود پاک میں نے آپ کو عرض کیا، یہ درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کے بغیر عمل نہیں کرنا، عمل درود پاک اس عمل کا حصہ ہے۔ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو درود پاک ہر حال میں پڑھ کر کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک یوں بیان کرتے ہیں کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی مگر اس دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے جس دعا میں حضور کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں دعا سے مراد اس عمل کو روک لیا جاتا ہے، اس وظیفے اس تسبیح کو روک لیا جائے گا۔ تو جب تسبیح کو روک لیا جائے گا تو پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مکمل ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کر ایک ایک بات اس کی بڑی قیمتی ہے، اس لیے آپ نے مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ، تو پھر اس کی برکت آپ دیکھنا کس قدر آپ کو ملتی ہے۔ اس لیے آج پیر کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ یہ عمل سے علیحدہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اس کا ثواب میرے ملک کر دیں، میں اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد شہدائے کربلا کی روحوں کو پیش کر کے انشاءاللہ پیر کے دن جب دعا کروں گا اللہ آپ کی سب مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ سب کہیں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اب دوستو، آپ نے جیسے میں نے عرض کیا درود پاک پڑھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام راہیں کھولنے کے لیے سوال کرنا ہے، عرض کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا فتاح، اے کھولنے والے کھول دے میرے لیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے تو تمہارے معاملات کے پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ہیں، تو وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہر مصیبت آفت دور کر دی جاتی ہے۔ اس کی مہربانی سے مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز اس کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ راحت و رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی میں اس تسبیح کی طرف نہیں بڑھ رہا، ابھی اس سے پہلے جو چیزیں پڑھنی ہیں جس کے ذریعے آپ نے تمام راہیں کھولنی ہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب اس تسبیح تک پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ جب اس تسبیح کو اکٹھا پڑھا جائے، ملا کر پڑھا جائے، چند چیزوں کے ساتھ اس تسبیح تک پہنچنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ہم نے توجہ کیجیے گا کتنے رستے عبور کر کے، کتنی جگہوں کو عبور کر کے آگے پہنچنا پڑتا ہے۔ اس غیبی مدد والی تسبیح کو پڑھنے کے لیے آپ نے دوستو یہ ساری چیزیں پہلے پڑھنی ہوگی۔ اس کے ذریعے آپ کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی مسائل ہیں وہ کھل جائیں گے، جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ تسبیح جو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ اس میں مبارک بتایا ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔
امام کشیری یہ بات بڑی واضح طور پر فرمائی تھی کہ جس شخص نے جان لیا کہ میرا رازق اللہ ہے اور اللہ اس کے لیے پھر رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ اس دروازے کو پیدا کرنے والی ذات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تمام چیزوں کو درست کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائے تو پھر اللہ کبھی اس کو زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا، پھر تمہارے گھر سے تنگیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چند دنوں کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے والا ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوتا ہے۔ رکی ہوئی شادی ہو، رکا ہوا کاروبار ہو، پیسوں کی وجہ سے پریشانی ہے، جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے اس عمل کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے، شرط بھی آسان ہے کہ ترتیب کو سمجھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، عمل کو آپ نے جس طریقے کے ساتھ بتایا جائے اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر چھما بارش کی طرح برسے گی۔ اب اسی لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ 3 مرتبہ تو کچھ 5 مرتبہ، جہاں جس طرح بتایا جائے اتنا بار ہی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ جو تسبیح میں آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کتنی چند سیکنڈ کی تسبیح ہے، اس طرح وہ جو تسبیح بتاؤں گا وہ 1 منٹ کی تسبیح ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرتے آنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی پہلے نیت کر لینی ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اس کی بدولت یہ جو دعا ہے، یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی برکت سے تمہارا رزق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اکثیر کا درجہ رکھنے والا ایک ایسا طاقتور عمل ہے۔ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، تنگی رزق ختم ہو جاتی ہے، کاروبار نہ ہو تو کاروبار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، دکان کا حسب منشا چلنا، یعنی جتنا آپ چاہتے ہیں کہ اتنی دکان پر گاہکوں کا ہمیشہ رش لگا رہتا ہے۔ آپ کو اگر قرضے کی ادائیگی میں پریشان ہے تو آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے اسباب پر فرماتا ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے وہ شخص خود آ کر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غربت کے، رزق کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے، اس کی برکت سے وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت سب سے پہلے آپ نے اعتکاف کی کرنی ہے۔ آپ مسجد میں ہے، گھر میں ہے، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، آپ وہیں پہ نیت کر لیں، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اعتکاف کی نیت سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یعنی کہ جب نیت کرنی ہے یہ بس صرف 1 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کی نیت ہوگی اعتکاف کی۔ نیت کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب نیت کر لی تو پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، اولاد نہیں، کاروبار نہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک کے بعد جو اس میں مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں مبارک کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس میں اپنی تمام جس کام کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ ہے، اس کام میں پریشانی ہے، اس کام میں بندش ہے، آپ نے ان تمام کاموں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اگر کوئی طالب علم ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ امتحان کے اندر کامیابی ہو، اگر کوئی انجینئر ہے، اپنی اسٹڈی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے، اپنی ان تمام کی نیت کرے گا، ان تمام کاموں کی، اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ جب اس کو پڑھ لے گا تو پھر اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی اہم، بڑی ضروری ہے، جو میں آپ کو ہر حال میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی سب سے پہلے بتا دی جائے تاکہ آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آج پیر کا دن ہے، آج کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی دن اللہ نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ پیر کے دن اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ عمل پورے سال میں 1 بار پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے تو آج اس عمل کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن جس قدر ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں
ایسی حاضری دیں کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سب پر خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے بندے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ تو دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ بندہ عزت، بخشش، عصمت اور تمام چیزیں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی، دیگر کئی فضائل اس تسبیح کے ساتھ معلق ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ دعا ہے آج کے دن کی خاص، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ایک مرتبہ پھر سننے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے اپنی تمام رکاوٹیں ان کو دور کیا تھا، اب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس عمل کی توفیق سے تمہیں یہ چیزیں ملی ہیں۔ اس لیے دوستو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو دل کا سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، کامیابی انسان کو دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے الفاظ مختلف ہیں، مختلف احادیث میں، مگر آج کے دن جو الجامع الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، وہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو اس لیے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے بعد آپ نے کبھی بھی رسوا نہیں ہونا، نہ آخرت میں رسوا ہوں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہو تو ہر وقت عطا کرنے والا ہے۔ آج اس نے اعلان کر رکھا ہے، آج جو بھی مانگے گا اس کو عطا کر دے۔ دیکھیں انسان میں جتنی بھی شرکی طاقتیں دو ہیں، انسانی نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے، ایک اندرونی طاقت ہے، ایک بیرونی طاقت ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا اور تمہاری ان دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے وجود کو پاک کرتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں نہا کر، اسی طرح ہمیں اپنی روح کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روح بھی ہماری اس طرح ناپاک ہو جاتی ہے، اس پر بھی گند لگ جاتا ہے ہمارے گناہوں کا، تو اس لیے ہم نے ان الفاظ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج کے دن یہ 11 بار پڑھنے ہیں، یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے 1100 بار پڑھا، یعنی 11 بار بھی پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو تڑپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ ایک بار پڑھنا یہ 700 نیکیوں کے مترادف ہے، 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو پھر کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ مقام، عزت اور شہرت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جب اس کو پڑھیں، ان الفاظ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم صورت پڑھنی ہے جو بڑی احسان والی ہے، بڑی مختصر ہے، بڑی سادی ہے۔ یہ عمل خاص کر میں بتا رہا ہوں تمہاری تمام حاجتوں کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھتے جاؤ گے اسی میں کامیابی ملتی جائے گی۔ تو الغرض جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے سے سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ بہت سارے انعامات سے اللہ آپ کو نوازے گا۔ لیکن جب ان الفاظ کو پڑھنا ہے تو تصور یہ رکھنا ہے کہ زندگی کی تمام خطائیں جو میں نے جان بوجھ کر کی، میں نے انجانے میں کی، وہ ساری میری اللہ پاک معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر لمحہ بندے سے فرماتا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو میں ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہوں، تو اس وقت شیطان رونے لگا، میرے رب تیری ذات، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تیرے بندوں کی روح ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات پر فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا، آج اس کی برکت سے تمہاری بخشش ہوگی۔ پھر جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس صورت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کو جب آپ پڑھیں گے، آج محرم الحرام کی 18 تاریخ پیر کے دن، تو اس کی غیبی مدد بھی آتی ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے انعامات بھی ملتے ہیں۔ آپ اس صورت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہ خاص
تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کی ترتیب جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ واقعی اس تسبیح کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بغیر بسم اللہ کے یہ سورت کو نہیں پڑھنا۔ یہ ہر بچے کو آتی ہے، بڑے کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے۔ یہ تقریباً اتنی آسان ہے کہ میں آج بھی اس کا عامل ہوں، میں نے بھی عمل کیا ہوا ہے، آج بھی روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہوں اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں عطا کرتے ہیں۔ میں یقین جانو ایسی اس کی برکتیں دیکھی ہیں، اگر میں بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ مجھے جب ضرورت پڑی ہے کہیں نہ کہیں سے مدد آئی، میں نے سورت مبارکہ کو پڑھا تو مدد فوراً پہنچ جاتی ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو مشاہدے میں ہیں، جو گزری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے یہ سورت مبارکہ جس کا میں نے ذکر کر رہا ہوں، اس سورت کو آپ نے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، پورے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اس جتنی برکت شاید ہی کسی اور سورت میں دیکھی ہو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں برکتیں رکھی ہیں، اب اس سورت مبارکہ کو آپ نے استعداد کے برابر جب پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے کہا کہ صرف 1 منٹ لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ، کیونکہ اب اس میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے غنا مانگی گئی ہے۔ جب یہ بندہ تینوں چیزوں کا سوال کرتا ہے تو یہی زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ مال و دولت ہو، تمام چیزیں بندے کے پاس ہوں تو بندے کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، بندہ بڑے پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے آج پیر کے دن، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، آج رزق کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، آج بخشش کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، آج اس کی عطاؤں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آج ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جو ترتیب اور طریقہ بتا رہا ہوں، وہ جو وقت میں نے بتایا ہے، اس کو آپ نے پیر کے دن یا تو نماز کے فوراً بعد کوشش کریں، آپ نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ عشاء سے پہلے آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کریں گے تو فجر تک اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی، لیکن آج کے دن آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہوگا، اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہوگا۔ اب وہ جو الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تسبیح یہ ہے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یہ 3 اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے، ان کے ذریعے وہ رزق بھی دیتا ہے، ان کے ذریعے وہ غنی بھی کرتا ہے، امیر بھی کر دیتا ہے، ان کے ذریعے اتنا دیتا ہے جتنا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ تینوں اسم مبارک کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس تسبیح کی ہر ایک تسبیح الگ الگ بھی ہے، لیکن جب ان تینوں کو آج ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان تینوں کو پڑھنے سے جو طاقت ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے، جو سکون، جو عزت اور رزق ملتا ہے، جو مدد آتی ہے، اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف آپ نے کس بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔